اہل سنت والجماعت ایک اور بات کہتے ہیں کہ آپ پھر 12 خلفاء کی حد تک محدود کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو عمومی آیت ہے کہ کوئی بھی متقی اور پرہیزگار کو زمینی خلافت مل جائے گی، تو پھر امام زید کو امامت میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام زید علیہ السلام کو، امام اسماعیل کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام حسن کی اولادوں کو خلافت میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ لسٹ کیا ہے؟ لسٹ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس حقیقی معنوں میں 12 خلفاء کے نام نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، میں اہل تشیعوں کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی وصیت کے طور پر کہ میرے بعد 12 خلفاء اور 12 مہدیین ہوں گے۔ تو اب یہ تعداد تو 24 ہو گئی، اب اہل تشیع کہاں جائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنی تحقیق عوام الناس کے آگے رکھتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً، تو اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک نئی تحقیق لے کے آیا ہوں تاریخ اسلام کی، اور یہ تحقیق آپ کے آگے بیان کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جو مکتبہ اہل سنت ہے اور جو مکتبہ اہل تشیعت ہے اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ کیا ہے کہ وہ حدیث کی جو تشریح ہے اسے صحیح بیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عوام الناس گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں عوام الناس کے آگے صحیح رہنمائی عوام الناس کو دوں اور عوام الناس کو پراپر گائیڈنس دوں، سمجھاؤں کہ اصل بات کیا ہے۔ میں چونکہ میرا جو موضوع ہے وہ وقت آخر ہے، اور وقت آخر کے اندر جو اسپیسیفک ٹاپک ہے جو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے 12 خلفاء والی حدیث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جو وصیت فرمائی تھی 12 خلفاء کی، اور اصحابہ کرام کو 12 خلفاء کے نام لکھوائے تھے، تو اس روایت کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے آج میرا موضوع ہے اور یہی میرا مین ٹاپک ہے۔ تو میں اس ٹاپک کے آغاز سے پہلے میں عوام الناس کے آگے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حال ہی میں ہمارے بڑے ایک محترم دوست ہیں جنہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا تھا، ان کا نام ہے مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب۔ یہ محب اہل بیت ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق نواب شاہ سے ہے، اور یہ وقت آخر پر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے نام سے نواب شاہ میں ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے۔ تو انہوں نے ہم سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ جنید الرحمن صاحب، ہم آپ سے ملنے کا اس لیے اشتیاق رکھتے ہیں اور آپ سے ملاقات اس لیے کی ہم نے آپ سے کیونکہ آپ ایک اسلامک جرنلسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، اور آپ کا یوٹیوب پہ چینل ہے، تو آپ عوام الناس تک وقت آخر کے حوالے سے، قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات آپ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور اپنی ریسرچ پیش کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ہم آپ کو اپنی تحقیق جو ہم نے بطور کتاب لکھی ہے اسے پیش کریں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ کتاب جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر ہے، یعنی یہ پہلے اہل سنت والجماعت کے معتبر عالم دین ہیں مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب، جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مناقب پر کتاب لکھی ہے۔ اس سے پہلے بھی علامہ طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے، اور اس سے پہلے اگر ہم آج سے 1000 سال پہلے چلے جائیں تو امام نسائی رحمہ اللہ نے مناقب فضائل امام علی علیہ السلام لکھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو میں اس کتاب کا آپ کے سامنے تعارف کراتا چلوں۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں، یہ مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب نے یہ کتاب مجھے گفٹ کی تھی کہ جنید صاحب یہ کتاب آپ کو گفٹ ہے، اور یہ تحفہ میں دے رہا ہوں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مناقب۔ تو یہ کتاب آپ میرے ذریعے پرچیز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مفتی صاحب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہم رابطہ کروا دیں گے۔ اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو اولادیں ہیں، جو ان کے 12 امام ہیں،
امام علی سے لے کر امام مہدی تک جو ہے وہ سارے مناقب درج ہیں. اور پھر اس کتاب کی سب سے اچھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب نے اہل سنت والجماعت کو ناسبیت سے باہر نکالا ہے اور اس میں ایمان ابو طالب علیہ السلام کا مقدمہ لڑا ہے اور ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے موت کے وقت بھی کلمہ گو تھے اور مشرف با اسلام تھے. تو اس کتاب کی یہ سب سے بہترین خصوصیت ہے. تو اسی وجہ سے یہ انٹروڈکشن کرانا میرے اوپر ایک لائبلٹی تھی, ذمہ داری تھی, وہ میں نے کرائی. تو اللہ تعالیٰ مفتی محمد ہاشم سندھی صاحب کو اس کا جزائے خیر دے, اور ماشاءاللہ یہ وقت آخر پر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے بعد میں دوسری چیز بتاتا چلوں, ہمارے چینل کی ہمیشہ زینت بنتے آئے ہیں, میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا, مولانا فاروق رضا التجانی صاحب, جن کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جو انڈیا اور پاکستان میں اور سینٹرل ایشیا میں مشہور ہو رہی ہے. اس کتاب کا میں تعارف کراتا چلوں, وقت آخر. اس کتاب سے آپ بخوبی واقف ہوں گے. وقت آخر یہ کتاب ہے اور یہ فاروق تجانی صاحب نے لکھی ہے. اس کتاب کو بھی آپ ہمارے ذریعے پرچیز کرنا چاہیں یا مولانا فاروق تجانی صاحب کے ساتھ آپ ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ کتاب وقت آخر کے حوالے سے لکھی گئی ہے, قرب قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے لکھی گئی ہے. مولانا فاروق رضا تجانی صاحب ایک علمی شخصیت ہیں اور وقت آخر پر کام کر رہے ہیں, اور وقت آخر کے معاملات میں خاص طور پر جو قرب قیامت کی نشانی ہیں اس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو کتاب ہے, اس کتاب سے مجھے ایک نہیں 3 معاملات میں اختلاف ہے. پہلا معاملہ یہ کہ انہوں نے اس کتاب میں حضرت معاویہ کو جو ہے وہ خلیفہ راشدین والمہدین میں شمار کیا ہے, جو کہ یہ بات غلط ہے. میں اس میں شدید اختلاف کرتا ہوں, اور ہم نے ایک لاسٹ پروگرام بھی کیا تھا غالباً مفتی عبد الباقی اخون زادہ صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ حضرت معاویہ خلیفۃ المسلمین ہیں, وہ خلیفہ راشد نہیں ہے جس طرح حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح ان کا وہ درجہ نہیں ہے. خلیفۃ المسلمین ہے, خلیفہ راشدین والمہدین میں نہیں ہے, کیونکہ خلافت 30 سال ہے. وہ ابو بکر سے لے کر حسن تک پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ملوکیت ہے. تو اہل سنت والجماعت کا یہ واضح عقیدہ ہے جو مفتی عبد الباقی صاحب نے جو لاسٹ پروگرام کیا تھا امام مہدی پر, وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. اس میں واضح لکھا تھا کہ خلافت کے جو 30 سال ہیں وہ امام حسن علیہ السلام پہ پورے ہو جاتے ہیں. تو خیر, یہ ان کا اپنا ذاتی نقطہ ہے, ہم تجانی صاحب کا احترام کرتے ہیں. تیسری بات, تجانی صاحب کے متعلق ہم نے لاسٹ پروگرام میں تنقید کی تھی, تو اس تنقید کے حوالے سے میں تجانی صاحب سے معافی چاہتا ہوں کہ انہیں بات کچھ بری لگی تھی, اور میں آن ایئر ان سے معافی مانگ رہا ہوں آن ویڈیو اگر کوئی تلخ بات انہیں بری لگی, خاص طور پر ان کے بزرگ کے حوالے سے خالد التجانی. اور انہوں نے اس بات پہ رجوع کر لیا کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ قیامت 80 سال بعد آ رہی ہے یا 100 سال بعد آ رہی ہے. یہ میری اپنی ایک ایسٹیمیشن ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تجانی صاحب جو ہیں اس معاملے میں, چونکہ میں نے آن ایئر ان سے معذرت کر لی ہے, تو اب وہ میرے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب میرے اور ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اب موضوع یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 12 خلفاء ہیں اس کی حدیث کی طرف جا رہا ہوں. دیکھیں, اہل سنت اور اہل تشیع کے جو مابین ہیں ایک شدید اختلاف پایا جاتا ہے. وہ اختلاف کیا پایا جاتا ہے؟ مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت کا. ٹھیک ہے, میں یہاں اختلافی موضوع ڈسکس نہیں کر رہا, میں جو اسٹیبلش ہسٹری ہے اسے بیان کر رہا ہوں. میں نے شروع سے یہ بات کہی کہ جو میں ایز اے اسلامک ریسرچر ہوں, ٹھیک ہے, میرا مقصد عوام الناس کو صحیح گائیڈنس دینا ہے اور اپنی ریسرچ سے روشناس کرانا ہے. آپ میری ریسرچ سے, میری تحقیق سے اختلاف کر سکتے ہیں, شدید اختلاف کر سکتے ہیں, چونکہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم, فقیہ یا کوئی مفتی اعظم نہیں کہتا. میں ایک عام سا آدمی ہوں. میں اپنی ریسرچ کرتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں, تاریخ اسلام کی روشنی میں, اور اس ریسرچ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن حد الامکان میری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں عوام الناس کے آگے حقائق رکھوں, اور میں یہ باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے کنفیس کرتا ہوں, باقاعدہ طور پر میں حلف برداری کرتا ہوں کہ میں جو تحقیق کرتا ہوں وہ ایمانداری کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہوں. اچھا, اب چونکہ آج ہمارا موضوع ہے 12 خلفاء کی. دیکھیں, اہل سنت اور اہل تشیعوں کے مابین خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ خلفائے راشدین والمہدیین کا ہے, یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امت کو چلایا ہے وہ خلفاء نے چلایا ہے، اور خاص طور پر جو ٹاپ لسٹ پر ہیں وہ خلفاء راشدین والمہدیین ہیں، جس پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، یعنی خلافت راشدہ یہاں جا کے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی لوگ ایڈیشن کرتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر، عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں، چونکہ جھلک نظر آتی ہے ایسی، خاص طور پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دورہ خلافت آ گیا، لیکن خلافت 30 سال یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مکتبہ تشیع کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خلافت کی شدید مخالفت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد رسول اللہ نے اپنی وصیت فرما دی تھی اور اپنے 12 خلفاء کا اعلان کر دیا تھا جو ان کی کتابوں میں درج ہے، اور ان کی سب سے جو پہلی صدی کی جو معتبر کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس الہلالی، اس میں واضح لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی وصیت فرما دی تھی جب قرطاس کے موقع پر رسول اللہ اپنی وصیت نہیں لکھوا پائے تھے، حدیث قرطاس کے موقع پر۔ اس کے بعد مولا علی کو وصیت لکھوا دی تھی کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہوں گے، پہلے امام ہوں گے، پھر امام حسن ہوں گے، پھر امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور ان کی دیگر 9 اولادیں ہوں گی۔ تو یہ ٹوٹل 12 کا فگر ہے، یعنی امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، اور یہی خلیفۃ اللہ ہے، اور یہی خلیفۃ المسلمین ہے، اور یہی امام ہے، یہی برحق لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ لیکن اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین اس حدیث کے معاملے میں 12 خلفاء والی حدیث کے معاملے میں اختلاف ہے۔ اب جب ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں جو اسٹیبلش ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں 12 خلفاء کے نام نہیں نظر آتے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مکتبہ اہل حدیث کی یا مکتبہ اسلاف کی، جو مکتب جو ہے جو ناسبیت سے جا کے ملتا ہے، وہ 12 خلفاء کو کس طرح پورا کرتا ہے کہ اس میں وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، اس کے بعد حضرت معاویہ، یزید، عبد الملک بن مروان، اور پھر ان کے اولادیں سلمان بن عبد الملک، اور اس کے بعد یزید بن عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز۔ تو یہ اس طرح بنو امیہ کے خلفاؤں کو بھی، ان کے ظالم بادشاہوں کو بھی شامل کر کے 12 خلفاء والی حدیث کو پوری کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے انہی 12 خلفاء کے بارے میں فرمایا تھا، اور یہی قریش سے ہیں، اور دین اس کے بعد جو ہے وہ غالب نہیں رہا، وہ بنو عباس کے پاس چلا گیا۔ تو یہ حدیث جو ہے جس کی تشریح مکتبہ اہل حدیث یا نازبی لوگ کرتے ہیں، میں ہر ایک کو برا نہیں کہتا مکتبہ اہل حدیث میں، لیکن بعض اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ بنو امیہ کے خلفاء کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جو کہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت امیر معاویہ ہو، چاہے یزید ہو، عبد الملک بن مروان ہو، حشام بن عبد الملک ہو، یزید بن عبد الملک ہو، یا عمر بن عبدالعزیز ہو، انہیں 12 خلفاء میں شامل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، لسٹ کیا ہے؟ لسٹ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس حقیقی معنوں میں 12 خلفاء کے نام نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ان کی تعویل کیا ہے؟ ان کی تعویل یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز، اور پھر 7ویں امام مہدی علیہ السلام، یعنی یہاں جا کے وہ پورا ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے، لیکن اہل سنت والجماعت جو اب کے جو محققین ہیں وہ اہل تشیع کے جو 12 امام ہیں اس کے متعلق وہ اختلاف رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرطاس کے موقع پر کوئی اپنے 12 جانشین کا اعلان، یعنی جانشینی رسول کا اعلان نہیں کیا تھا۔ 12 خلفاء کے نام بتائے تھے، لیکن جو اصل جانشین رسول ہے اس کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن اہل سنت کے یہاں بعض 12 خلفاء والی حدیث موجود ہیں، بالکل ہیں، لیکن 12 خلفاء والی حدیث کی جو تشریح ہے اسے میں آج عوام الناس کے آگے رکھوں گا۔ وہ تشریح ہے کیا؟ دیکھیں، اب تک جو خلفاء بنتے آئے ہیں، اگر ہم خاص طور پر خلفاء راشدین والمہدیین کی بات کریں، وہ رسول اللہ کے جو جانثار صحابہ کرام ہیں، جو اصحاب بدر ہیں، اور جو آگے کے طلقاء ہیں، ان کے اجماع سے یا ان کی رائے سے جو ہے وہ خلافت قائم ہوئی، چاہے وہ حضرت ابو بکر کی ہو، حضرت عمر کی ہو، حضرت عثمان کی ہو، حضرت علی کی ہو، حسن کی ہو۔ اچھا، ہم حضرت معاویہ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے جو خلافت چھینی تھی وہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پہ تھی، ٹھیک ہے، وہ قبضہ تھا، تو اسی وجہ سے ہم انہیں خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں۔ اچھا، اب
میں 12 خلفاء والی حدیث کی بات کر رہا تھا. دیکھیں سورہ نور کی آیت ہے 55، اسے آپ تلاوت کیجئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح فرمایا ارشاد. اس میں اللہ نے واضح ارشاد کیا فرمایا کہ تم میں سے جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت دے گا اور آزمائے گا. یہ میں نے آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی تشریح بیان کی. یعنی اللہ تعالیٰ جو زمینی خلافت دے گا وہ متقی اور پرہیزگار کو دے گا. اب اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین اس کی تفسیر میں اختلاف آ جاتا ہے. اس کی تفسیر میں اختلاف اس لیے آ جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آیت استخلاف ہے اس آیت استخلاف میں اہل سنت کہتے ہیں جو اس کی تشریح ہے وہ عمومی تشریح ہے. یعنی اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں جو ارشاد فرمایا وہ ہر متقی پرہیزگار اللہ کا خلیفہ بن سکتا ہے. جبکہ اہل تشیع جو ہیں وہ اس تفسیر سے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر 12 جانشین رسول یعنی امام علی سے لے کر امام مہدی تک نازل ہوئی تھی. یعنی یہ ان 12 کے نام کے متعلق یہ آیت استخلاف ہے. تو یہ آیت استخلاف میں کوئی عام آدمی، کوئی عام شخص خلیفۃ اللہ نہیں بن سکتا. یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے مابین ہے. پھر اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کی مزید تشریح آتی ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ رسول اللہ کے 12 جانشین جو ہیں وہ امام علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور پھر امام مہدی علیہ السلام، اگر یہ 12 جانشین رسول ہیں اور یہ 12 خلفاء ہیں تو پھر اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 12 جانشین رسول میں سے صرف 3 کو زمینی خلافت دینے کا وعدہ کیوں کیا، اور 3 ہی کو زمینی خلافت ملی، جس میں امام علی کو زمینی خلافت ملی ہے، امام حسن کو ملی ہے 6 مہینے تک، اور پھر اللہ کے حکم سے 12ویں جو خلیفہ ہیں امام مہدی علیہ السلام جس پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اکتفا ہے، وہ آئیں گے اور زمینی خلافت کو قائم کریں گے. اور جو دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، چاہے امام زین العابدین ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام علی رضا علیہ السلام ہیں، امام حسن عسکری، امام تقی، امام نقی، انہوں نے زمینی خلافت دنیا میں قائم نہیں کی. یہ اللہ کے نائب تو ضرور تھے، یہ امام تو ضرور تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی تبلیغ و اشاعت میں گزاری. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کو زمینی خلافت اللہ نے دی اور نبوت کے بعد خلفۂ راشدین والمہدیین کو دی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن کو دی، اور پھر فیوچر میں قیامت سے پہلے امام مہدی کو ملے گی. اسی طرح جو دیگر ائمہ اہل بیت ہیں جن کی تعداد 9 ہے، ان 9 کو زمینی خلافت نہیں ملی. یہ اختلاف ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین. اہل سنت کہتے ہیں کیونکہ ان 9 ائمہ اہل بیت کو زمینی خلافت نہیں ملی تو یہ حدیث جو ہے دراصل قیامت تک کے آنے والے 12 خلفاء کے متعلق ہے. اب اس حدیث کی ہم مزید تشریح میں جاتے ہیں تو اہل سنت کے ہاں باقاعدہ اس کی وضاحت ہے کہ یہ تعداد صرف 12 تک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت مجھ پر ختم ہے اور اس کے بعد خلافت ہوگی، یعنی میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے تو تم ان کی اطاعت کرنا. صحیح مسلم میں تو یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عرب کا کالا بدو ہی کیوں نہ ہو تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے. پھر جب ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ تم میرے بعد میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا، بشرط یہ کہ جب تم فتنوں کو پاؤ، جب تم دیکھو کہ امت میں فتنہ انگیزی ہو رہی ہے تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ تم میرے خلفائے راشدین والمہدیین جو متقی و پرہیزگار ہوں اور جو مسلمانوں کے اجماع سے سلیکٹ ہوئے ہوں، جن کے سلیکشن ہوئے ان کے مطابق ان کی سنت پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا. تو جو 12 خلفاء والی حدیث ہے وہ تشریح طلب ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ذرا میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہوں. اور یہ میں تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا.
اب میں آپ کو روایت پیش کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1822. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 1822. روایت ہے کچھ اس طرح کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خط بھیجا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ بھیجیں کہ جو آپ نے رسول اللہ سے سنی ہو. انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا کہ اس جمعے کے دن جس کی شام کو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو رجم کیا گیا، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا قیامت تک یہ دین قائم رہے گا. یہ اس حدیث کے الفاظ آپ نے غور طلب رکھنے ہیں. یا جب تک مسلمان پر 12 خلفاء حکومت کریں گے، 12 خلفاء حکومت کریں گے، یہ بات قابل غور ہے، جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کسرا یا آل کسرا کا سفید محل فتح کرے گی. اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے قریب کچھ کذاب جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان سے بچنا. اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ میں سے کسی کو کوئی اچھی چیز دے تو وہ اپنے اور اپنے گھر والوں سے آغاز کرے. اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ میں حوض پر تمہارا پیش رواں ہوں گا. یہ میں نے آپ کو صحیح مسلم کی روایت 1822 ملاحظہ فرمائی. اس میں واضح الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر زمینی حکومت قائم کرنے والے 12 خلفاء نہیں آ جاتے. تو یہاں پر واضح ہے، حدیث اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ یہاں پر رسول اللہ نے قیامت تک آنے والے 12 خلفاء کی بات کی ہے، اور وہ 12 کے 12 زمینی خلافت قائم کریں گے. یہ بات قابل غور ہے. یہ بات آپ سمجھ نہیں رہے، چونکہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے مابین کیا ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں نہیں ہمارے بانا جانشین رسول ہیں، امام علی سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. تو پھر زمینی خلافت 3 کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ اہل سنت کا بڑا سخت اسٹانس ہے، اعتراض ہے. اور جو بقیہ 9 دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں انہیں کیوں نہیں زمینی خلافت ملی؟ اب آپ کہیں گے نہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا. نہیں، تو زمینی خلافت کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر کوئی بہت بڑی جنگ تو نہیں کی، یا ان کو ایسی کوئی وصیت تو نہیں کی، وصیت نہیں ہوئی کہ وہ قائم کریں گے. دیکھیں جس طرح زمینی خلافت رسول اللہ نے اور دیگر انبیاء نے قائم کی، امام علی نے قائم کی، امام حسن نے قائم کی، اور مسلمانوں نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا. تو اسی طرح یہ جو 9 دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں انہیں روحانی تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا گیا ہے، اور انہوں نے روحانی طور پر اللہ اس کے رسول کی دعوت کو پھیلایا ہے، لیکن زمینی خلافت اللہ نے ان کو عطا نہیں کی. زمینی خلافت کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ 12 خلفاؤں سے کیا ہے، اور یہ شرط ہے. اس حدیث میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کے الفاظ قابل غور ہیں کہ جب تک وہ 12 خلفاء زمین پر اپنی خلافت کو قائم نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہاں 12 خلفاء کے متعلق جو قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، اور یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے 1822، یہ آپس میں میچ کر رہی ہے، اسٹرانگلی کو ریلیٹڈ ہے، اور یہ واضح بیان کر رہی ہے کہ اللہ نے 12 خلفاء کے متعلق زمینی خلافت کا وعدہ کیا ہے. تو یہ بات واضح روشن ہے کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت 12 جانشین رسول امام علی سے لے کر جو مہدی تک دعویٰ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ نہیں لیتے. اس سے مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر زمینی خلافت کا وعدہ کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو ان کو ان کے نام پتہ ہیں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر آپ شمار کرنا چاہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر امام مہدی علیہ السلام. تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے وقت آخر کا. تو زمینی خلافت ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ تعداد 12 تک نہیں ہے. اب اہل تشیعوں کے ایک اور اختلاف ہے. اہل تشیعوں کے ایک گروہ ہے جسے انصار شیعہ کہتے ہیں، اور آج کل ان کی جماعت بڑی ایکٹیو ہے.
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 12 خلفاء کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ ان کی حدیث کی جو معتبر کتابیں ہیں اور باقاعدہ طور پر متعدد روایات ہیں جس میں رسول اللہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا، میں اہل تشیعوں کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی وصیت کے طور پر کہ میرے بعد 12 خلفاء اور 12 مہدیین ہوں گے. تو اب یہ تعداد تو 24 ہو گئی. اب اہل تشیع کہاں جائیں گے؟ اب اہل تشیع ہمارے بھائی قابل احترام ہے، وہ کہتے ہیں کہ 12 خلفاء تک محدود ہے، امام مہدی تک محدود ہے. لیکن اہل تشیعوں کا ایک گروہ ہے جسے انصار شیعہ کہتے ہیں، اور آج وہ یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ ان کا یعنی امام مہدی علیہ السلام کا بیٹا جو ہے احمد الحسن عرف یمانی علیہ السلام، وہ تو عراق میں موجود ہے اور اس وقت غیبت میں، اور لوگ ان سے باقاعدہ غائبانہ طور پر ملاقات کر رہے ہیں. یہ شیعوں میں سے ایک گروہ ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ امام مہدی کا بیٹا آ چکا، اور ان کا پہلا مہدی یعنی امام مہدی تو ظہور فیوچر میں فرمائیں گے، ان کا پہلا مہدی اس وقت دنیا میں موجود ہے اور وہ عراق میں کسی گمنام جگہ پہ ہے، چونکہ اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ بات بڑی قابل غور ہے اور یہ میں آپ کو بڑی سنسنی خیز خبر دے رہا ہوں، چونکہ انصار شیعہ جو ہیں مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں اور میں نے ان کے ساتھ اپنے چینل پر پروگرامز کیے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام مہدی کا بیٹا احمد الحسن عرف یمانی علیہ السلام موجود ہیں. تو پہلا مہدی تو آ چکا ہے. تو اس کا مطلب 12 خلفاء والی حدیث جو ہے وہ اختلاف کا شکار ہو گئی. پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت ایک اور بات کہتے ہیں کہ آپ پھر 12 خلفاء کی حد تک محدود کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو عمومی آیت ہے کہ کوئی بھی متقی اور پرہیزگار کو زمینی خلافت مل جائے گی، تو پھر امام زید کو امامت میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام زید علیہ السلام کو، امام اسماعیل کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں؟ کیونکہ اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ وہ معصوم میں سے نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. امام حسن کی اولادوں کو خلافت میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت نفس زکیہ کو، حضرت حسن مصنع کو، انہوں نے تو تحریکیں چلائی ہیں. حضرت نفس زکیہ نے تو تحریکیں چلائی ہیں باقاعدہ طور پر خلافت کے لیے، لیکن انہیں زہر دے کے مار دیا گیا، ٹھیک ہے، کوفے کے اندر شہید کر دیا گیا. انہوں نے تو بنو عباس کے دور میں تحریکیں چلائی ہیں. انہوں نے بنو عباس کے دور پر تحریکیں چلائی ہیں. اس دور میں حسن مصنع کی بات کر لیں آپ، امام حسن کی اولاد کی بات کر لیں، حضرت نفس زکیہ کی بات کر لیں، انہیں کیوں نہیں خلافت میں شامل کیا جاتا، 12 اماموں میں شامل کیا جاتا؟ امام زید کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا مطلب یہ حدیث اختلاف کا شکار ہے 1400 سال میں. امام حسن کی اولاد کو کیوں نہیں کہا جاتا خلیفہ ہوں گے؟ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. مشکات المصابی حدیث کی کتاب ہے، یہ میرے سامنے مشکات المصابی حدیث کی کتاب ہے، یہ واضح حدیث کی کتاب ہے. اس کی شرح لکھی ہے مظاہر الحق. اس میں ایک روایت لے کے آئے ہیں، ایک عالم دین روایت لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد 12 مہدیین ہوں گے، اس میں سے 6 امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گا، 6 امام حسین کی. اب حدیث اختلاف کا شکار ہو رہی ہے کہ صرف 12 خلفاء تک نہیں ہیں، 12 مہدیین بھی آ گئے. اب آپ کیا کریں گے؟ حدیث کانٹرڈکشن کا شکار ہے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث تشریح طلب ہے. آپ 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر اجماع کر یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ نے انہی 12 کے بارے میں متعلق فرمایا تھا. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی روایات کا احترام کرتے ہیں، سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مسلم کی روایت ہے، جو قرآن کی آیت ہے، وہ زمینی خلافت کے متعلق ہے اور وہ قیامت تک کے آنے والے خلفاء کے متعلق. ایک روایت کیا ہے؟ ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد کثیر خلفاء ہوں گے. اب تعداد 12 سے بڑھ گئی. اور پھر شیعوں کیا روایت ہے، انصاری شیعہ کیا، کہ میرے بعد 12 خلفاء 12 مہدیین ہوں گے، اور جو 12 مہدیین ہوں گے وہ بھی معصوم ہوں گے. انصاری شیعہ کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ آئے شیعہ علماء ہم سے بات کریں. اور ان کے ایک بڑے مشہور و معروف ہمارے دوست ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں، سید اظہر حسین کرار صاحب. ان کا تو دعویٰ ہے کہ انصاری شیعہ علماء کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہیں. ہم ثابت کریں گے کہ 12 خلفاء والی حدیث صحیح نہیں ہے. 12 خلفاء کے ساتھ ساتھ 12 اماموں کے ساتھ ساتھ 12 مہدیین ہوں گے. تو اس سے اب پھر اہل سنت کیا بھی یہ روایت ہے، مشکات المصابی کی جو شرح ہے مظاہر حق، حالانکہ وہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ قیامت تک آنے والے خلفاء کی بات ہے. تو ہم
جن شخصیات کے متعلق جانتے ہیں ان کے نام اہل سنت کو پتہ ہے، اور وہ نام ہے 7، بس اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ اب وہ نام 12 کیوں نہیں پتہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ دیکھیں اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسی عالمی شخصیت کی جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اس عالمی شخصیت کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہوں گے۔ اہل سنت کے مطابق وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اہل تشیعوں کے مطابق وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ زمینی خلافت قائم کریں گے۔ دیکھیں جو روایات امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہیں کہ وہ عدل قائم کریں گے، زمینی خلافت قائم کریں گے، ایسی روایات امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام حسن عسکری، امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام کے متعلق نازل نہیں ہوئی، کیونکہ زمینی خلافت 12 ائمہ اہل بیت میں سے 3 کو ملی ہے، اور تیسرے امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو یہ جو 12 خلفاء والی حدیث ہے، دراصل یہ تشریح طلب ہے، اور یہاں پر زمینی خلافت کی بات کی گئی ہے، تو اس میں 9 جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ اور یہ روایت ہے مشکات المصابیح کی روایت ہے، چیپٹر ہے کتاب الفتن، علامات قیامت کا بیان، اور یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں مشکات المصابیح کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مہدی میری اولاد سے ہوں گے جو کہ کوشادہ پیشانی اور بلند ناک والے ہوں گے، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام وہ عالمی شخصیت ہوں گے جن کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی نالج ہوگی، اکنامکس کی نالج ہوگی، پولیٹیکل سائنس کی نالج ہوگی، اسلام کی نالج ہوگی، قرآن کی نالج ہوگی، حدیث کی نالج ہوگی، فقہ کی نالج ہوگی، اور دنیا کے تمام فرقے ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ وہ عالمی شخصیت ہوگی، ان کا مقام ایسا ہوگا جیسے وقت کے نبی یا پیغمبر کا مقام ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر تو نہیں ہوں گے، پیغمبر کے جانشین ہوں گے، اور وہ حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ زمینی خلیفہ ہوں گے جو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو پورا کرتا ہے، اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے، اور یہ وہ ان 12 زمینی خلفاؤں میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے پیشنگوئی کی تھی، اور میں نے صحیح مسلم کی روایت پڑھی آپ کے سامنے۔ اب میں دوسری روایت پڑھتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ بھی مشکات المصابیح کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں گے، اور حتیٰ کہ بندے اس کے کوڑے کا سرا اور اس کے جوتے کا تسمہ کلام کرے گا، اور اس کی ران اور اس کے کام کے متعلق بتائے گی جو اس کے بعد اس کے اہل نے کیا ہوگا۔ اب یہاں درندوں سے کیا مراد ہے؟ یہ حدیث بھی تشریح طلب ہے، کیونکہ اب آخری جو وقت آخر کا دور ہے وہ روبوٹکس کا دور ہے۔ اب روبوٹکس جو ٹیکنالوجی ہے یہ اس سے مراد ہے، وہ ٹیکنالوجی آپ سے بات کرے گی۔ جیسے سب سے بڑا اس وقت جو فتنہ بنا ہوا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انسان کو مفلوج کر دیا ہے۔ آج آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ بھی پوچھیں، کوئی بھی ڈیٹا انپٹ کریں، وہ آپ کو آنسر دیتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ فیس بک پہ لے لیں، آپ میٹا میں کوئی بھی چیز سرچ کریں، پوری ڈیٹیل آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ تو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو گرافک ڈیزائننگ ہو رہی ہے، جو فلمنگ ہو رہی ہے، اور جو روبوٹکس بنائے جا رہے ہیں، جو سسٹم بنایا جا رہا ہے آپ کے سامنے، یہ سب فتنہ دجال ہے جس سے یہود و نصارہ نے کام کرنا ہے اور دنیا میں تباہی پھیلانی ہے۔ واضح رہے امام مہدی علیہ السلام وہ عالمی شخصیت ہوں گے جو مسلمانوں کو جمع کریں گے، خانہ کعبہ میں ان کی سمجھ لیں بیعت ہوگی، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ طور پر اس شخصیت کو لوگ خود پہچانیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی جو وصیت ہے اسے پڑھیں گے، اور شریعت جو بگاڑ ہے اسے دور کر دیں گے۔ جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ کالے سیاہ جھنڈے والے لوگ ہوں گے،
اب وہ ریجن میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ جو کالے سیاہ جھنڈے والے لوگ جو مشرق سے ان کے ساتھ آئیں گے، امام مہدی کا ساتھ دیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ علاقہ پاکستان کا شمالی علاقہ، یعنی جو فرنٹیئر کا ایریا ہے، اور اسی طرح ایران کا علاقہ، افغانستان کا علاقہ، یہ پٹی موسٹ افیکٹڈ پٹی ہے۔ یہ ایسی پٹی ہے جہاں سے جانباز مجاہدین نکلیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ مل کے فتنہ دجال کو ختم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ کی زبان کہ ان میں سے جو شہید ہوگا امت کے بہترین شہداء میں سے ہوں گے۔ امام مہدی ایک عالمی شخصیت ہے۔ یہ عالمی شخصیت شیعہ سنی اختلاف کو ختم کر دے گا۔ یہ عالمی شخصیت مسلمانوں میں محبت، اخوت پیدا کر دے گا۔ یہ وہ عالمی شخصیت ہے جو مسلمانوں کو ایک کر دے گا، اور جو امام مہدی کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ کیونکہ میں نے بتا دیا کہ امام مہدی کا سٹیٹس اس وقت ایسا ہوگا جیسے ایک پیغمبر کا سٹیٹس ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ امام ہوں گے، وہ خلیفۃ المسلمین ہوں گے، وہ حجت اللہ ہوں گے، وہ خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے صحیح مسلم اور قرآن کی آیت سے ثابت کیا، وہ حقیقی زمینی خلیفہ ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے میں نے آپ کو شروع سے یہ بات اور اب تک سمجھائی ہے کہ 12 خلفاء والی حدیث میں اختلاف ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین۔ ان کی بھی روایات ہیں جو کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، اہل سنت کی بھی روایتیں کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں۔ یہ 12 تک بات نہیں ہے، یہ کثیر خلفاء کی بات ہے۔ اور ہر متقی پرہیزگار، یعنی امام مہدی کی بھی تو شہادت ہوگی، اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، جو دجال کو قتل کریں گے، جو صلیب کو توڑیں گے، سور کو ماریں گے، خنزیر کو ماریں گے، اور آپ کو یاجوج اور ماجوج سے بچائیں گے۔ کون بچائیں گے؟ روایات واضح ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بچائیں گے، وہ بھی تو زمینی خلیفہ ہیں۔ کیا اس کے بعد پھر دنیا ختم ہو جائے گی؟ اس کے بعد بھی خلفاء آتے رہیں گے اور مسلمانوں کی حکومتیں چلتی رہیں گی۔ تو اسی وجہ سے یہ حدیث تشریح طلب ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ اور روایات بھی رکھتا ہوں، پھر میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلا کا ذکر کیا جو امت کو پہنچے گی، حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی ظلم سے پناہ نہیں پائے گا۔ اللہ میری اولاد اور میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث کرے گا، اور وہ اس کے ذریعے زمین کو عدل سے بھر دے گا، جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ آسمان کے رہنے والے اور زمین کی باسی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ آسمان سے موسلا دار بارشیں ہوں گی، رحمتیں برسیں گی، اور زمین اپنی نباتات اگائے گی، یعنی گرینری ہو جائے گی ہر طرف، اور نباتات آئیں گی، حتیٰ کہ زندہ افراد فوت شدہ افراد کی زندگیوں کی خواہش کریں گے کہ کاش وہ زندہ ہوتے، اور وہ مہدی کو اس حالت میں عدل و انصاف کے ساتھ دیکھتے، اور عدل و انصاف میں 7، 8 یا 9 سال زندہ رہیں گے۔ امام مہدی کی حکومت کے متعلق اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 7، کچھ کہتے ہیں 8، کچھ کہتے ہیں 9۔ یہ روایت بھی میں نے آپ کے سامنے مشکات المصابیح کی پڑھی، تمام روایات مشکات المصابیح کی پڑھی، اور یہ بالکل صحیح روایات ہیں۔ ان روایات کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حاکم میں بھی آئی، ہاں اس کی سند میں کہیں نہ کہیں ضعف پایا جاتا ہے، لیکن روایات صحیح ہیں، اسے حسن درجے تک مانا جاتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ زمینی خلیفہ ہیں جو تفریق کو ختم کر دیں گے، اور جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ تو میں آخری جملے کے ساتھ اس بات کو اینڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں وقت آخر کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں اپنے گیٹ اپ کو، اپنی چیزوں کو درست کرنا ہے۔ ہمیں اب اسلام کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی لمحے بھی موت آ جائے گی۔ تو ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خیر خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، اور اللہ ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، کیونکہ اگر ہم دجالی فتنے میں آ گئے اور ہم مرتد ہو گئے تو ہم واصل جہنم ہوں گے۔ اسی وجہ سے اگر ہم اللہ سے، میں دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے لیے، اے اللہ اگر ہمیں امام مہدی کا دور ملے تو ہمیں امام مہدی کے ساتھ
مبعوث فرما اور امام مہدی کے ساتھ جو ہے ہماری شہادت نصیب فرما۔ تو میں اس پوڈ کاسٹ کو، اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن کو اجازت دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری تحقیق پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے